الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آنتوں کی عضلاتی بیماریاں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے آیا کہ یہ معدہ ہے یہ فقط ایک چیز کا نام ہے، یا آنتیں ہیں یہ فقط ایک چیز کا نام ہے، یا یہ مرکب ہے۔ اگر آپ معدے کو دیکھو گے تو معدے کے اندر غدد ہیں، معدے کے اندر عضلات ہیں، معدے کے اندر اعصاب ہیں۔ اسی طرح جب آپ آنتوں کو دیکھو گے اس کے اندر بھی غدد ہیں، اعصاب ہیں، عضلات ہیں، لیکن خود معدہ عضلاتی ہے، خود آنتیں عضلاتی ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے، وہ اپنی معدے کی شکایت کرتا ہے، تو آپ نے ایک تو اس کی نبض دیکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس سے حالات پوچھنے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس سے یہ پوچھیں آپ کو بھوک لگتی ہے؟ اگر وہ کہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے، آپ سمجھ جائیں اس کے مسل صحیح کام کر رہے ہیں، اس کے عضلات صحیح کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے مجھے بھوک نہیں لگتی، آپ سمجھ جاؤ اس کے جو مسلز ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے، اس کے آنتوں کے اندر سودا نہیں گر رہا۔ اسی طرح بھوک تو لگتی ہے لیکن کہتا ہے کھانا میرا ہضم نہیں ہوتا، میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو آپ یہاں سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے آنتوں کے اندر جو گلینڈز ہیں، جو غدد ہیں، وہ کام نہیں کر رہے۔ تو آپ نے اس کو اٹھا کے وہاں پر سفوف نہیں دے دینا جس کے اندر اعصابی دوائی ہو، جس کے اندر عضلاتی دوائی ہو، جس کے اندر غدی دوائی ہو، جس طرح عام چلتا ہے۔ آپ نے اس پردے کو دیکھنا ہے، آپ نے اس نظام کو دیکھنا ہے، آیا کہ اس کا معدے کا غدی نظام خراب ہے، اس کے آنتوں کا غدی نظام خراب ہے، اس کے اعصاب کا غدی نظام خراب ہے، یا عضلاتی نظام خراب ہے، یا اعصابی نظام خراب ہے۔ اگر آپ یہ تشخیص کر کے دوائی دو گے اور ساتھ میں غذا بھی وہ دو گے تو انشاءاللہ آپ کا مریض پہلے خوراک سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اب آپ کو دیکھنا ہے آنتوں کے اعصابی پردے میں سوزش ہے، آنتوں کے غدی پردے میں سوزش ہے، یا عضلاتی پردے میں سوزش ہے۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب معدے کے اندر درد ہو اعصابی سوزش کی وجہ سے، جب معدے کے اندر درد ہو اعصابی سوزش کی وجہ سے، اس کی پہلی نشانی یہ ہے آپ کے منہ کے اندر رطوبات کی زیادتی ہوگی۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کا جی متلائے گا۔ تیسری اس کی نشانی یہ ہے آپ کو ابکائی آئے گی۔ چوتھی اس کی نشانی یہ ہے آپ کو قے آئے گا۔ یہ اس وقت ہے جب آپ کے آنتوں کے اعصابی پردے کے اندر سوزش ہو، اعصابی پردے کے اندر درد ہو، سوزش کی وجہ سے اس کی یہ علامات ہیں۔ اسی طرح جب آپ کے آنتوں کے غدی پردے کے اندر سوزش ہو، اس کی کیا نشانی ہے؟ یعنی آپ کے آنتوں کے اندر غدد کے اندر خرابی ہو، اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے آپ کے آنتوں کے اندر درد ہوگا، اور درد کے ساتھ شدت سے آپ کو پیاس لگے گی گرمی کی وجہ سے۔ درد کے ساتھ شدت سے آپ کو پیاس لگے گی گرمی کی وجہ سے۔ اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو الٹی آئے گی زرد رنگ کی، پیشاب آئے گا زرد رنگ کا، پیشاب کے اندر جلن ہوگا۔ اب یہ تشخیص بالکل آسان ہے، اگر مریض آپ کو یہ بتاتا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر عضلات کے اندر خرابی ہو، اگر کیا ہو؟ عضلات کے اندر خرابی ہو، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کو قبض ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قبض ہوگا۔ اور اس کی
دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہوگا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کو بے چینی ہوگی۔ یہ میں نے آپ کو تشخیص بتاتی، آیا کہ معدے کے اور آنتوں کے غدی پردے کے اندر تکلیف ہو، یا اعصابی پردے کے اندر تکلیف ہو، یا عضلاتی پردے کے اندر تکلیف ہو، یہ علامات ہیں۔ آپ ان علامات سے تشخیص کر کے آپ مریض کو دوائی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ عضلاتی اعصابی ہوتا ہے۔ اس کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ذکر چل رہا ہے آنتوں کا، آنتیں بھی عضلاتی ہیں۔ یہ جو کاربن ہے یہ ہمارے جسم کا ایسا ایک جز ہے، ہم ماں کے پیٹ سے اس کو لے کر آتے ہیں۔ اگر اس کاربن ڈائی آکسائڈ والے خون کے اندر خرابی ہو تو آپ کے سیدھے بازو کے اندر درد ہوگا، آپ کے سیدھے پاؤں کے اندر درد ہوگا، آپ کے گھٹنے کے اندر درد ہوگا۔ یہی کاربن اگر کسی کی پیٹ سے خارج ہو اور اس کے اندر بدبو ہو، سمجھو کہ اس کی جسم کے اندر کاربن صحیح مقدار میں بن رہا ہے، اس کی منی کی مقدار زیادہ ہوگی، اس کا مردانہ قوت بھی صحیح ہوگا۔ اگر کسی کے پیٹ سے کاربن خارج تو ہوتا ہے لیکن اس میں بدبو نہیں، وہ ہوائے، بس سمجھ لو کہ وہ سارا ہی ہوا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، یعنی یہ کاربن اتنی کام کی چیز ہے۔ اب یہ کاربن بنتا کہاں ہے؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر کیلوس بنتا ہے، پھر یہاں سے جب کھانا اترتا ہے چھوٹی آنت کے اندر، وہاں پر کیموس بنتا ہے، وہاں پر جگر کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ہضم جگر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کھانا اترتا ہے بڑی آنت کے اندر۔ جب بڑی آنت کے اندر یہ کھانا اترتا ہے، بڑی آنت کے اندر اترنے کے بعد وہاں پر گیسز بننے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں بجلی بننی شروع ہو جاتی ہے، یہی آپ کی مردانہ قوت ہے۔ اگر وہاں پر گیسز نہ بنے، بڑے آنت کا نظام خراب ہو، کبھی بھی بجلی نہیں بنے گی، کبھی بھی آپ کا مردانہ قوت صحیح نہیں ہوگا۔ اگر آپ کسی کا مردانہ قوت کا علاج کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کا نظام انہضام درست کریں۔ جب تک آپ اس کا نظام انہضام درست نہیں کرو گے، اس وقت تک آپ اس کا مردانہ قوت کا علاج نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو کاربن ہے اس کا بہت بڑا دخل ہے مردانہ قوت کے ساتھ، بہت بڑا دخل ہے۔ اسی طرح جو جگر سے وریدیں نکلتی ہیں ان کی خوراک کیا ہے؟ کاربن ہے۔ دل کی خوراک کاربن ہے، پھیپھڑوں کی خوراک کاربن ہے، عضلات کی خوراک کاربن ہے، ہڈیوں کی خوراک کاربن ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ کے اندر ان ہڈیوں کو بناتے ہیں، اور ہڈیوں کا مزاج کیا ہے؟ عضلاتی اعصابی۔ آنتوں کا مزاج کیا ہے؟ عضلاتی اعصابی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین دل کو بناتے ہیں، دل کے بعد پھر جگر کو بناتے ہیں، پھر آخر میں دماغ کو بناتے ہیں۔ ان ہڈیوں کی خوراک کیا ہے؟ فاسفورس ہے۔ ان ہڈیوں کی خوراک کیا ہے؟ فولاد ہے۔ جس بندے کی ہڈیاں کمزور ہوں گی وہ نامرد ہوگا۔ اور ہڈیاں کب کمزور ہوتی ہیں؟ جب اعصابی یا غدی تحریک کے اندر شدت ہو۔ جب اعصابی اور غدی تحریک کے اندر شدت ہوتا ہے تو وہاں پر الحاقی مادہ کم بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب الحاقی مادہ کم بننا شروع ہوتا ہے پھر خون پتلا ہو جاتا ہے۔ جب خون پتلا ہوتا ہے پھر ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ جب ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں پھر گوشت لٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جس طرح آنتوں کا خیال رکھنا ہے اسی طرح اپنے کاربن کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آنتیں بھی عضلاتی تو کاربن بھی کیا ہے؟ عضلاتی۔ اس مناسبت سے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اسی طرح ایک مرض ہے بواسیر الانف، ناک کی بواسیر۔ جس طرح بواسیر کے مسے بنتے ہیں اسی طرح ناک کے اندر مسے بنتے ہیں۔ یہ بھی مسے بنتے ہیں عضلاتی اعصابی تحریک کے اندر۔
اسی طرح ایک مرض ہے بواسیر الشفط، ہونٹوں کا بواسیر. زیادہ تر یہ جو نیچے والا ہونٹ ہے اس کے اندر مسے بنتے ہیں، بسا اوقات دونوں ہونٹوں کے اندر مسے بنتے ہیں اور یہ موٹے ہو کے پھٹ جاتے ہیں. یہ بھی عضلاتی اعصابی تحریک کی شدت کی وجہ سے ہے. آپ کو میں نے عضلاتی اعصابی تحریک کے فائدے بھی بتائے، اب اس کی میں شدت کی تحریک آپ کو بتا رہا ہوں. اگر وہ شدت میں ہوگا تو پھر یہ امراض ہوں گے. آگے مزید اس پہ میں گفتگو کروں گا. یعنی 2 نمبر دوائی سے کچھ ہمارے حضرات تو اتنے ڈرے ہوئے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے، حالانکہ مردانہ قوت ہے ہی اسی کے اندر. ہڈیوں کے اندر جان ہے تو جسم میں جان ہے. جس کی ہڈیاں کمزور ہے وہ نامرد ہے، جس کی ہڈیاں کمزور ہے اس کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، جس کی ہڈیاں کمزور ہے اس کے منی کے اندر جراثیم کی مقدار کم ہوتی ہے. یہ 2 نمبر تحریک ہے. اصل تحریک 3 ہے: اعصابی عضلاتی، عضلاتی اعصابی، غدی عضلاتی. اصل تحریک یہ 3 ہے. باقی 3 ان کے ساتھ مل کر پھر یہ 6 بنتے ہیں. تو میں نے کیا کہا، کبھی کبھی ہونٹوں کا بواسیر ہوتا ہے. جس طرح بواسیر کے مسے بنتے ہیں اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو نیچے کا جو ہونٹ ہے اس کے اندر مسا بنا ہوا ہوتا ہے. بسا اوقات دونوں ہونٹوں کے اندر یہ مسے بنتے ہیں، پھر یہ پھٹ جاتے ہیں شدت کی وجہ سے. یہ بھی عضلاتی اعصابی تحریک کی وجہ سے. اسی طرح خناق، گلے کا ورم، جب عضلاتی اعصابی تحریک شدت میں ہوگی تو آپ کو گلے میں ورم ہوگا. اسی طرح آواز کا بیٹھ جانا، جب عضلاتی اعصابی تحریک شدت کے اندر ہوگی تو آپ کا گلا خراب رہے گا. لیکن یاد رکھنا امراض کی ابتدا ہوتی ہے آنتوں سے. امراض کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آنتوں سے. امراض کی ابتدا ہوتی ہے معدے سے. اصل فیکٹری یہ ہے. جب یہاں پر خام مال بننا شروع ہوگا پھر اس کے اثرات کبھی گلے پر ظاہر ہوں گے، کبھی بلغم کی شکل میں پھیپھڑوں پہ ظاہر ہوں گے، کبھی نزلے زکام کی شکل میں ناک سے پانی بہے گا، پھر ان کا اظہار ہوگا. لیکن ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اعصابی مرض ہو، غدی مرض ہو، عضلاتی مرض ہو، اس کی ابتدا ہوگی آنتوں سے. میں نے کیا کہا؟ آواز کا بیٹھ جانا، یہ بھی عضلاتی اعصابی تحریک کی وجہ سے. اسی طرح تحجر المفاصل، جوڑوں کا پتھرا جانا، جوڑوں کا بالکل سخت ہو جانا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ رطوبت اور بلغم شدت سردی کی وجہ سے اس کو منجمد کر دیتے ہیں. تو یہ جوڑ جو ہے ٹانگ کے جو بڑے جوڑ ہیں یہ بالکل پتھر کی طرح، تحجر المفاصل، حجر کہا جاتا ہے پتھر کو، یہ پتھر نما ہو جاتے ہیں. آپ حکیم ہو، یہ 2 نمبر تحریک کی شدت ہے. اب آپ یہاں پہ کون سی دوائی دو گے؟ خود بخود آپ کے مریض کو شفا ہوگا. یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ مرض کیا ہے اور دوائی کون سی دینی ہے. اسی طرح ایک لفظ آتا ہے اختلاج قلب. جب دل کے اندر خشکی اور سکیڑ واقع ہو تو دل تیزی میں آ جاتا ہے، بجائے 72 کے 75 کے یہ 100 110 120 تک چلا جاتا ہے. اور یہ بھی تحریک کون سی ہوتی ہے؟ عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے. کون سی تحریک ہوتی ہے؟ عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ کے دل کے اندر جلن ہوگا، آپ کے دل کے اندر آپ کو درد ہوگا. یہ وہ امراض ہیں جن کا تعلق اس کے ساتھ ہے؟ عضلاتی اعصابی تحریک کے ساتھ. اور اسی طرح جب آپ کے آنتوں کے غدی پردے کے اندر، عضلاتی پردے کے اندر سوزش ہوگا تو آپ کے آنتوں کے اندر سکیڑ پیدا ہوگا. آپ کے آنتوں کے اندر کیا ہوگا؟ سکیڑ پیدا ہوگا. اور میں نے آپ کو عضلاتی علامت بتا دی کہ آنتوں کے عضلاتی پردے میں جب سوزش ہوگا تو اس کی کیا نشانیاں ہیں، اس کی کیا علامات ہیں. اگر آپ کے آنتوں کے عضلاتی پردے کے اندر سوزش ہوگا تو آپ کے آنتوں کے اندر سکیڑ پیدا ہوگا. اس کے بعد پھر اس کے اندر سدے پھنسیں گے. اگر آپ کے آنتوں کے عضلاتی پردے کے اندر
सोजिश होगा तो आपके गुर्दों के अंदर सुकेर पैदा होगा, आपके गुर्दे छोटे हो जाएंगे। फिर डॉक्टर हजरात कहेंगे जी आपको भी डायलिसिस की जरूरत है, क्योंकि गुर्दे गुद्दी में नहीं सुकड़ते। गुद्दी तहरीक के अंदर गुद्दी सोजिश में मुब्तला तो होते हैं लेकिन सुकड़ते नहीं है। इसी तरह जब आपके गुर्दों के अंदर सुकेर पैदा होगा तो आपके सारे जिस्म के अंदर सुकेर पैदा होना शुरू होगा। आपके आला तनासुल के अंदर सुकेर पैदा होना शुरू होगा, आपके मैदे के अंदर सुकेर पैदा होना शुरू होगा, आपके आंतों के अंदर सुकेर पैदा होना शुरू होगा, औरत के रहम के अंदर सुकेर पैदा होना शुरू होगा, औरत के रहम के अंदर गिल्टियां बननी शुरू होंगी, रसोलियां बननी शुरू होंगी। रसोलियां दो किस्म की होती है, एक होती है गोश्त की रसोलियां, ये 2 नंबर और 3 नंबर तहरीक में होती है, और एक होती है पानी की थैलियां, ये होती है 4 नंबर तहरीक के अंदर। यानी ये इतनी बड़ी चीज है, अगर आपके आंतों के अजलाती पर्दे के अंदर सोजिश होगा तो औरतों के रहम के अंदर सुकेर होगा, उनके अंदर क्या बनेगी, गिल्टियां बनेंगी। आपके आला तनासुल के अंदर क्या पैदा होगा, सुकेर पैदा होगा। आपकी तिल्ली के अंदर दर्द शुरू होगा, आपकी तिल्ली सुकड़नी शुरू हो जाएगी, आपकी तिल्ली छोटी हो जाएगी। जब ज्यादा इसके अंदर शिद्दत आएगा, जब इसके अंदर क्या आएगा, ज्यादा शिद्दत आएगा, फिर ये बात पहुंचेगी वरीदों तक। ये बात कहां पहुंचेगी, वरीदों तक। फिर आपके जो दिल के वरीद है उनके अंदर सुकेर पैदा होना शुरू होगा। जब दिल के वरीदों में सुकेर पैदा होगा फिर उसका एक ही इलाज करते हैं, ये भी आपको स्टेंट डालने पड़ेंगे। अब मसला कहाँ है, मसला आंतों का है, तकलीफ दिल में है। मसला आंतों का है, तकलीफ रहम में है। मसला आंतों का है, सुकेर आला तनासुल के अंदर है। मसला आंतों का है, सुकेर गुर्दे के अंदर है। तो इस चीज को कौन जानता है, हाज़िक हकीम जानता है। वो हकीम जानेगा जो अपने उस्तादों के सामने 2 जानू होकर बैठे, उनकी कड़वी बात को भी लब्बैक कहे, उनकी मीठी बात को भी लब्बैक कहे, हर बात पे लब्बैक कहे, वो कामयाब होगा। तो ये मैंने मुख्तसर से आपके सामने तशरीह की। अल्लाह पाक मुझे भी समझने की तौफीक अता फरमाए और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।